نجمہ عثمان کے نام حلقہ گل رنگ کے زیر اہتمام یادگار ادبی محفل۔ برطانیہ میں مقیم سینئر شاعرہ کے اعزاز میں تقریب، نامور شعراء اور ادبا کی شرکت۔ کراچی ادبی رپورٹر حلقہ گل رنگ کے زیر اہتمام برطانیہ میں مقیم ممتاز اور سینئر شاعرہ محترمہ نجمہ عثمان کے اعزاز میں سندھ سروس کلب بات آئی لینڈ کراچی میں ایک پروقار اور یادگار ادبی نشست بعنوان ایک شام نجمہ عثمان کے نام منعقد کی گئی۔ اس خوبصورت ادبی محفل کی صدارت جناب افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ اور معروف شاعر سہیل احمد سہیل نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض بھی نہایت سلیقے سے انجام دیے گئے۔ تقریب میں شہر کی معروف ادبی، سماجی اور علمی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مہمانان گرامی میں پروفیسر شاہد کمال، عابد شیروانی ایڈوکیٹ، سمرین ندیم سمر، حمیدہ کشش، محترمہ عظمیٰ اسماعیل، تحسین حسن، عارف احمد عارف، کیشور عروج اور دیگر اہل قلم شامل تھے۔ پروگرام کے منتظم راجہ ہمایوں تھے، جن کی کاوشوں سے یہ باوقار محفل سجائی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد شعری نشست کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ شریک شعراء اور ادبا نے اپنے منتخب کلام پیش کیا اور حاضرین سے بھرپور داد و تحسین حاصل کی۔ ہر شاعر کے کلام نے محفل کو ایک نئی رنگینی اور ادبی لطافت عطا کی۔ اس موقع پر محترمہ نجمہ عثمان نے بھی اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کو مسحور کر دیا۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی، تصانیف اور حالیہ کتب کی رونمائی کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ ان کی نظموں اور اشعار نے محفل میں موجود سامعین کے دل جیت لیے اور فضا کو ایک خاص ادبی اور فکری رنگ دے دیا۔ صدر محفل افتخار ملک سہیل احمد سہیل اور مہمانان گرامی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نجمہ عثمان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی اردو ادب کے فروغ کے لیے ان کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ انہوں نے خلقہ گل رنگ کی اس کامیاب کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی ادبی نشستیں اردو زبان اور ادب کے تسلسل اور ترویج میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس شام کو ایک یادگار ادبی لمحہ قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی ادبی سرگرمیاں جاری رہیں۔ ہمارے درمیان ایک سرد خاموشی کا رشتہ ہے، ہمارے درمیان ایک سرد خاموشی کا رشتہ ہے۔ بہت مجبور ہو کر گفتگو کرنی پڑے بھی تو بڑی بے ربط ہوتی ہے، بہت مجبور ہو کر گفتگو کرنی پڑے بھی تو بڑی بے ربط ہوتی ہے، اور کبھی الفاظ ہونٹوں سے پھسل کر ایسے گرتے ہیں معنی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ پھسل کر ایسے گرتے ہیں معنی لڑکھڑا جاتے ہیں، اور یہ گفتگو آغاز میں دم توڑ دیتی ہے۔ ہمارے درمیان اس سرد خاموشی کے رشتے نے ہماری دوریوں کے ساتھ ہم کو باندھا۔ بہت آپ کا شکریہ، بے انتہا شکریہ۔ انداز چمن ہی تو نہیں تھا، ایک خانہ بڑا انداز چمن ہی تو نہیں تھا، کلچی کو بھی پھولوں کو مسلتے ہوئے دیکھا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک خانہ پر انداز چمن ہی تو نہیں تھا، کلچی کو بھی پھولوں کو مسلتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک اور شعر سنیں گے، اندھیر ہوئیں وحشت صحرا سے نگاہیں، اندھیر ہوئیں وحشت صحرا سے نگاہیں، جب چشم ستمگر کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم، میرا نام سمرین ندیم سمر ہے اور میں قطر میں کراچی آتی رہتی ہوں، پاکستانی شاعرہ ہوں۔ میرے 2 شعری مجموعے ہیں، آرزو کا دیا اور خوشبو خیال۔ تو نجمہ عثمان صاحبہ کی تقریب پذیرائی کی، مجھے بہت خوشی ہوئی اس میں شامل ہو کے۔ ان کا کلام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہماری سینئر شاعرہ ہیں، لندن سے آتی ہیں اور ان کے اعزاز میں تقریبات رکھی جا رہی ہیں، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میری طرف سے ان کے لیے بہت زیادہ مبارکباد۔ بہت تھینک یو میڈم۔ آج ایک بہت اچھی تقریب تھی، اور وہ لوگ جو اپنی سرزمین کو چھوڑ کے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ایک نیا اسلوب لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ میں، کیونکہ آج کل ایک نئی اصطلاح سامنے آئی ہے جسے ڈائسپورا لٹریچر کہتے ہیں۔ اس کا اپنا اسلوب ہے، اپنے تلازمات ہیں، تو وہ تمام لوگ جو جینوئن رائٹرز ہیں، جب وہ اس پر کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے نئے احساسات اور نئے تجربات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ نجمہ عثمان صاحبہ جو ہیں ایک عرصہ دراز سے پاکستان سے باہر ہیں، تو جب ان کو ہم نے یہاں سنا تو ایک نئی تازگی کا، ایک جدت کا احساس ہوا۔
باقی اور سہیل صاحب نے حلقہ گلرنگ کی طرف سے جو یہ محفل سجائی تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت آسان بات ہے اور لیکن بہرحال مشکل کام ہوتا ہے. تھینک یو. شاخ ہنا، کڑے موسموں کی زد، خیال کی خوشبو اور نئی رت کی خوشبو جیسے مارکت الآراء شعری مجموعے پیش کر کے دنیائے ادب میں ایک گراں قدر باب کا اضافہ کر چکی ہیں. آج ہم ان کی شاعری کے چند پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اور پہلا گوشہ ہے ان کی شاعری میں الفاظ کی بندش اور مرصع سازی کا. حیدر علی آتش نے کہا تھا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں. بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری کا کام ہے آتش مرصع ساز کا. کسی بھی لفظ میں بنیادی طور پر 3 عناصر موجود ہوتے ہیں. اس کا پہلا عنصر یہ ہے کہ لفظ ایک ایسا پنجرہ ہے جس میں معانی کے کئی پرندے آباد ہوتے ہیں. جیتی جاگتی متحرک اور ترقی یافتہ زبانوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی لغات کا ذخیرہ الفاظ روز افزوں بڑھتا ہے اور زبان الفاظ کے پنجروں میں معانی کے نت نئے اور خوش نما طیور کا اضافہ کرتی رہتی ہے. الفاظ کا دوسرا عنصر یہ ہے کہ ہر لفظ ہمارے ذہن میں ایک تصویر بناتا ہے اور یہ تصویر ہر ذہن میں اس کے اپنے احوال و ظروف کے مطابق بنتی ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں ماں تو ہر ذہن میں اس کی اپنی ماں کی تصویر بنتی ہے. ایسے ہی دیگر الفاظ انسانی ذہن میں تصاویر کی طرح ابھرتے ہیں. الفاظ کا تیسرا عنصر جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر لفظ ایک آواز رکھتا ہے. آواز وہ عنصر ہے جس سے سن کر ہماری سماعتوں کو لفظ کی شناخت ہوتی ہے. آواز ایسا عنصر ہے جو ایک نابینا شخص کے ذہن میں بھی اپنا نقش بنانے کی قدرت رکھتا ہے. انسان چونکہ حیوان ناطق ہے اور یہ زیادہ تر اپنے مافی ضمیر کو بول کر اپنے الفاظ کو اصوات کے پہیے لگا کر دوسروں تک پہنچاتا ہے. قصہ مختصر، اگر الفاظ بے آواز ہو جائیں تو ان کے پنجروں سے معانی کے پرندے اڑ جائیں اور ان سے بننے والی اذہان میں تصاویر مٹ جائیں اور ہم ذہنی طور پر جانوروں کی سطح تک پہنچ جائیں. نجمہ عثمان نے اپنی شاعری میں الفاظ کے برتاؤ میں لفظ کے ان 3 عناصر کو انتہائی حسن و خوبی سے نبھانے کا فن استعمال کیا ہے. وہ لفظ کے معنی کو برتنے میں اچھوتا پن رکھتی ہیں. انہیں الفاظ کی تصاویر میں دھنک کے بکھیرنے کا سلیقہ اچھے طریقے سے آتا ہے. بہت خوب. اور یہ الفاظ کی آوازوں کو ان کے صوتی آہنگ کے مطابق اچھے ڈھنگ سے کام میں لانے کی مہارت رکھتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.